السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے پیچھے چھوڑا تھا۔ ایک کلیریفیکیشن جو ہے وہ میں کر دوں کہ جو کتاب کا ذکر کیا ہے یہ اردو ترجمہ ہے، عزیز احمد صاحب نے کیا ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے تو منگولوں کے بارے میں لکھی گئی جتنی بھی کتب ہیں، 3-4 کتب ہیں جو کہ ہیرلڈ لیم نے لکھی ہیں، تو یہ شاید ان کا ایک نچوڑ ہو سکتا ہے جس کتاب میں اس نے ساری کتابوں کا اکٹھ لکھ دیا ہو، یا ان کتابوں کا ترجمہ کر کے انہوں نے اکٹھا کر کے اس کو چھاپ دیا۔ اچھا، بہرحال آج بات کرتے ہیں جو چنگیز خان کے بعد جو شخص بنا مغلوں کا سلطان، اس کا نام ہے اوغدائے خان۔ اوغدائے جو ہے یہ اس کا تیسرا بیٹا تھا چنگیز خان کا، اور اسی والے سے پہلے کلیریفیکیشن کر چکے ہیں کہ چنگیز خان کی جو سب سے پسندیدہ بیوی اور اس کی پہلی بیوی، اس میں سے اس کے 4 بیٹے تھے: جوچی، چغتائی، اوغدائے اور تولوی۔ اب اوغدائے خان جو تھا، یہ اگر اس کے پرسنل کریکٹر کو دیکھا جائے تو یہ بڑا فیاض تھا، لیکن جنگ کے معاملے میں اتنا ہی تیز اور اتنا ہی چالاک تھا۔ یہ سبوتائے کے ساتھ، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ ایک عقل مند اور بہادر سپہ سالار تھا، اور جس کو دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں مانا جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ تھا، اور بہت زیادہ ان دونوں نے جنگی مہموں پر یہ اکٹھے بھی جاتے رہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں تو مغلوں کی جو وراثت کا قانون تھا وہ یہ تھا کہ سب سے چھوٹے بیٹے کو ساری وراثت باپ کی مل جاتی تھی۔ اس کی ریزن وہ اگر ہم دیکھ لیں تو شاید اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بیٹے ہیں وہ کمانے کی عمر تک ہوتے ہیں یا وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور جبکہ جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیونکہ ینگ ہوتا ہے اور اس کو سیٹل ہونے میں دیر لگتی ہے باقیوں کے مقابلے میں، تو شاید اس وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب آگے اس بات کو لے کر چلتے ہیں۔ اوغدائے خان جو ہے، اب سب سے بڑا بیٹا جو تھا چنگیز خان کا وہ تو تھا جوچی خان، لیکن جوچی خان پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی ولدیت جو ہے چنگیز خان کی طرف سے بہت مشکل تھی، کیونکہ آپ کو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب اس کی بیوی، اس نے اپنی پہلی بیوی کو ریکور کیا، جب وہ غلام بنا کر لے جائے گی، اس کے بعد وہ اس کی بیوی کو جب لے کر آیا تو وہ پہلے سے حاملہ تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ جو ہے اس کو یہ تہمت کا سامنا، اور اس کو بہت زیادہ لوگ اس بات پر تنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے جب چنگیز خان بیمار ہوا تو اس نے جب جوچی خان کے بارے میں اس نے جوچی خان کو بلایا، تو اس وقت اس کے باقی جتنے بھی بیٹے تھے اور اسی حوالے سے جتنے بھی اس کے جرنیل اور بڑے بڑے ملٹری کمانڈر اور سلطنت سنبھالنے والے، جن کو آج ہم بیوروکریٹس کہیں گے، تو انہوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شخص کو چنگیز خان کا بیٹا نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے پھر چنگیز خان نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اس کو چن لو، اوغدائے کو یا تولوی کو۔ اب تولوی کی بات جب آتی ہے تو تولوی سب سے چھوٹا تھا، اور وہ سب سے زیادہ نرم دل تھا ہر معاملے میں، سوائے جنگ کے، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منگول بہت زیادہ جنگجو تھے، لیکن تولوی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، خاص طور پر اوغدائے چونکہ ایک اس حوالے سے کہہ لیں کہ ہر بندے کو خوش رکھنے والا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کو، اسی وجہ سے چغتائی اور تولوی دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، اور جوچی کو بس صرف اور صرف جو ہے وہ برائے نام جو ہے اس سے اس کے ہاتھ پر کہہ لیں کہ بیعت کی گئی۔ اب جب اوغدائے خان اپنا سلطنت اس نے سنبھالی تو اوغدائے خان جو ہے وہ اس نے اور زیادہ اپنا جو جتنی بھی اس کی سلطنت تھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ابھی تک یہ مسلمانوں میں سے صرف اور صرف خوارزم شاہ کو ہی شکست دے چکے تھے، لیکن یہ چونکہ عباسی خلیفے جو کہ بغداد میں تھے اس وقت،
تو ان سے کافی ڈرتے تھے. اسی حوالے سے کچھ سلجوقوں کی سلطنت سے بھی یہ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ دو مسلمان سلطنتیں. پھر جو نور الدین زنگی اور اس کے جو اس کی جو سلطنت تھی اور اس کے بچوں کی سلطنت تھی، اور اسی حوالے سے پھر آگے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو اولاد میں سے جو ایوبی ڈائنسٹی، اسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ اگر اس سائڈ پر آئیں گے تو یہ مسلمان آگے ہی صلیبی جنگوں میں بھی جیت چکے تھے، اور اسی حوالے سے بہت سارا جو ہے وہ ان میں جنگی جنون پایا جاتا تھا. آپ کہہ لیں کہ یہ بہت لڑاکا تھے. جب ان پر مرنے مارنے کی کیفیت آتی تھی تو مسلمان جو ہے زیادہ تر سرخرو ہی ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے اس نے اپنا جو ہے یورپ اور خاص طور پر رشیا کی طرف جو ہے وہ رخ کیا، اور اسی میں جوچی خان کو لگا دیا. جوچی خان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اس وجہ سے ہوا کہ یورپ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور وہاں پر پوپ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ سینٹرلائز جو حکومت تھی وہ نہیں تھی. اور اسی حوالے سے تب رشیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. تو اسی وجہ سے بہت جلدی ہی اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں تو بہت جلد ہی رشیا کے بہت سارے اہم علاقے فتح ہو گئے. صرف نوگورود اور ایک دو شہر جو کہ ساحل کے پاس تھے وہ بچ گئے، ورنہ جتنے بھی اس وقت جو اسٹیبلش شہر تھے، کییو ہو گیا، ماسکو ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر آج کل ہم اسٹالن گراڈ اور یہ اس طرح کے شہر، یہ سارے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے. کچھ کو ویسل سٹیٹس یعنی کہ جن سے وہ معاوضہ وصول کرتے تھے، جزیہ ہم کہہ لیں، یا پھر ان کو اب بالکل جوچی خان کی سلطنت میں شامل کر لیا. اور اسی حوالے سے یہ لوگ ایسٹرن یورپ میں رومینیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہنگری کو، بلگیریا کو، اور یہ بہت سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے اوغتائے خان کے دور. پرسنلی اگر دیکھا جائے تو یہ اتنے پیسے جمع نہیں کرتا تھا، لوگوں میں بانٹ دیتا تھا، شاعروں میں، غریبوں میں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ خوش مزاج تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس پر کئی دفعہ طعن بھی کرتے تھے کہ تم اپنی ساری مال و دولت اڑا دیتے ہو. پھر یہ شراب کی علت میں بھی مبتلا تھا، اور زیادہ تر منگولوں کی جو موت کا باعث بنی ہے چیز، وہ زیادہ تر شراب کثرت سے پینا وہ بھی تھا. اب اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں. تو جب اوغتائے خان جو ہے بیمار ہونا شروع ہو گیا تو اس کو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہو وہ ابھی اپنا جانشین مقرر کر دو یا کسی اور کو کر دو. لیکن اسی حوالے سے اس نے اپنے کسی بھی بیٹوں کو زیادہ فوقیت نہیں دی، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ جس طرح اس کی باری سارے اکٹھے ہو گئے اور سارے راضی ہو گئے تو اسی حوالے سے یہ لوگ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں. ان کی بھی آپس میں چپکلیشیں تھیں، کیونکہ چنگیز خان نے اوغتائے خان کو بنا دیا تھا پوری سلطنت کا بانی، لیکن اسی حوالے سے اس نے اپنے چاروں بیٹوں میں مختلف ایریاز اور مختلف علاقے بانٹ دیے تھے. چائنا اور چائنا کے قریب جو سلطنتیں تھیں وہ طولوی اور اس کے بچوں میں جائیں گی. اسی حوالے سے جو سینٹرل ایشیا ہے یہ چغتائی کے پاس جائیں گی. جو یورپ والا حصہ ہے وہ گیا تھا یورپ والا، جو ایسٹرن یورپ والا حصہ کہہ لیں، یا جو ویسٹرن سٹیپس جس کو کہتے ہیں التائی ماؤنٹنز کی، وہ والا ایریا گیا تھا جوچی خان کے پاس. اور اسی طرح جو سینٹرل ایشیا سے نیچے کا جو ایشیا والی سائڈ پر، یا جسے ہم مڈل ایسٹ کہہ لیں، یا اس طرح کے جو ایریا، ایران والا ایریا، یہ گیا تھا اس کے پاس، اوغتائے کے پاس، جو کہ جہاں پر یہ موجود تھا. تو اسی حوالے سے پھر آگے جب چلتے ہیں، قراقرم کا علاقہ بھی اس کے پاس ہی تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایریا پر بھی اس کا بہت زیادہ روپ تھا. اب اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں. تو جب اس کی موت ہو گئی تو اس کے بعد پھر بہت بڑا مسئلہ آیا کہ اس کو سکسیڈ کون کرے گا. اور اسی حوالے سے ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہاں پر
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کرسچنز بہت زیادہ اس وقت آپس میں بٹے ہوئے تھے، لیکن ان کی سفارتی کوششیں منگولوں کو اپنے پاس لانے کے لیے بہت جلدی شروع ہو چکی تھیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے بہت ساری اپنی شہزادیوں کے رشتے بھیجے، جس کی وجہ سے ایک دو جو کرسچن شہزادیاں تھیں، عیسائی شہزادیاں یورپ کی، وہ ان میں سے ایک تولوی کے پاس گئی۔ اسی حوالے سے اسی کے ساتھ ساتھ جو چنگیز خان کے ساتھ بھی ایک عیسائی پرنسس کی شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے اثر پڑا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب ایسٹرن یورپ کے بعد، جو کہ آرتھوڈاکس کرسچن تھا، اس کے بعد اب ویسٹرن یورپ کی طرف چل پڑے ہیں، سینٹرل یورپ اور ویسٹرن یورپ کی طرف، تو تب ان کی بہت ساری جو معاملات تھے انہوں نے ان کو وہاں سے دفع کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے کے لیے راغب کیا۔ اسی حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اب بہت سارے جو معاملات ایسے تھے کہ جو آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن اسی حوالے سے کہ کس طرح جو ہے وہ قسمت کسی شخص پر مہربان ہوتی ہے اور کسی پر نہیں۔ اب اس کے بعد عقدائے کے بعد بہت سارا جو سکسیشن کا معاملہ تھا کہ کون تخت پر بیٹھے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات بڑھے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی باری بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔